میری امت کا بخیل ہے وہ شخص جو میرا تذکرہ آنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا۔ تو درود نہ پڑھنے والوں کو بخیل کہا گیا۔ اب پڑھنے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ترمذی کی حدیث کی روایت کے مطابق، جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر سے زیادہ سے 5 یا 6 سیکنڈ نہیں ہوتے۔ اگر ایک مرتبہ یہ درود اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کے حق میں 10 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے، 10 گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں میں، ہمارے خطاؤں میں 10 خطائیں معاف کی جا رہی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ اگر وہی بندہ دن بھر بار بار پڑھتا رہے تو کتنی رحمتوں کا آدمی مستحق بن سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی کہ ملائکہ کسی بندے کے حق میں دعا کریں۔ فرشتے، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، اور فرشتوں کی دعا تو وہ دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ملائکہ کی زبانی نکلنے والی دعائیں اللہ کے پاس فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور دعائیں ملائکہ کس کے حق میں کرتی ہیں؟ اس آدمی کے حق میں ملائکہ دعا کرتے ہیں جو آدمی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرتا ہے، ملائکہ اس آدمی پر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ ملائکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر تو رحمت نازل فرما، اس بندے پر تو رحم کر، کرم کر، اسے معاف کر دے۔ ملائکہ کی دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہوگی کہ جو بندہ اللہ کے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا۔ ہر قیامت کا محشر و میدان میں ہر نبی کا چاہنے والا خواہش کرے گا کہ میں اللہ کے نبی کے قریب رہوں، جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت ملے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ دنیا تو گزر گئی ہماری، وہ زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، کاش کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے، اللہ کے نبی کے قریب رہنے کی سعادت مل جائے جنت کے اندر۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہی بیان فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، بار بار درود پڑھتا ہے، وہ بندہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے بازو بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرے قریب میں رہے گا، میری رفاقت اس آدمی کو نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے ایک اور بڑی سعادت کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ جب ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کا ہم اپنے آپ کو حقدار بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر، اللہ کے پاس جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے حساب و کتاب کے لیے، ہمارا جب حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، وہ ایسی گھڑی ہوگی جس گھڑی میں انسان کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر فیصلہ سنا دیا جائے کہ جنتی تو جنتی، اگر بد نصیبی سے اگر فیصلہ سنا دیا جائے کہ جہنمی تو جہنمی، اس دن کا فیصلہ بڑا خطرناک فیصلہ ہوگا۔ ہولناکیوں والا دن، آدمی پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ سے ایسی حالت ہوگی کہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسی گھڑی میں اگر کوئی آدمی آ کر ہمارے حق میں سفارش کر دے، معمولی سی بات ہے، اگر کسی جگہ پر ہمارا کام نہ بنتا ہو، کسی جگہ پر اگر ہماری کسی کی اگر کوئی آدمی سفارش کر دے تو ہماری بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کوئی پیسوں کا مسئلہ آیا، کسی جگہ پر کچھ اور مسئلہ آیا، ہم نے کسی بڑے آدمی سے ہم نے بس ایک سفارش کروا دی کہ آپ کہہ دیں گے تو بات بن جائے گی، کام ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر کسی ایک چھوٹے ایک آدمی انسان کوئی سفارش کرتا ہے، اس کی بڑے بڑے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن یہ سب سے آخری فیصلہ ہوگا، آخری کام، بڑا کام۔ اس کام کے اندر سفارش کرنے والے کون ہوں گے وہاں پر؟ بدعتی لوگ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، کہ وہ اللہ والے آ کر سفارش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں وہ آ کر فلاں آ کر ہماری سفارش کریں گے۔ کسی کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ اللہ کے نبی آپ سفارش کریں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ اللہ کی اجازت لے کر سفارش کریں گے کہ اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔
امت محمدیہ کے چنندہ بندوں کو اللہ کے نبی سفارش کریں گے. اور چنندہ بندے کون ہوں گے؟ وہ کئی صفات وہاں پر ذکر کی جاتی ہیں، جو بندے وہ عمل کریں گے ان لوگوں کو سفارش کا حق ملے گا. اسی میں سے ایک آدمی وہ بھی جو بندہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، اس آدمی کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. سفارش واجب ہو جائے گی. اذان ہوتی ہے، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ. اذان ہونے کے بعد جب بندہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیجے، سب سے پہلے درود بھیجے، بعد میں دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ. کہا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور مجھے مقام محمود کا سوال کریں کہ ایک مقام محمود جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو عطا کرے گا قیامت کے دن. وہ مقام اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ درود پڑھ کر دعا کرنے والے کے حق میں میری سفارش واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. ثواب کے حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت بڑے انعام سے نوازتی ہے. اور اسی میں سے ایک کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے، جب آدمی کا دل بھر جائے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون ملنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے ٹینشنوں سے آدمی مایوس ہو کر اتنا غمزدہ ہوا کہ اس کا دل بھر گیا. تو آدمی جب دل بھر جاتا ہے تو اللہ کا ذکر جب زبان پر لائے تو اس آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اس کی ٹینشنیں، اس کے غم و سب اس کے ذہنی طور پر دور ہو جاتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر غم کا رنج کا علاج ہے، وہیں پر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا بھی غم و رنج کا علاج ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یہ. جب بندہ اللہ کے نبی پر بار بار درود پڑھتا رہے، سلام پیش کرتا رہے، اس آدمی پر، اس کے آدمی کے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو رنج ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں یہ ہو جاتی ہیں. دیکھیے آپ نے کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے، صحابی رسول حضرت ابی بن کعب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب بھی میں دعا کرتا ہوں، دعا کے دوران میں دعا کے 4 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں. جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو ایک حصہ درود اور 3 حصے میں جو ہے میری دعا مانگتا ہوں. کیا کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود کو اور بڑھا لو. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ایسی بات ہے تو پھر میں آدھا درود پڑھوں گا تو آدھی دعا کروں گا. کہا کہ اللہ نبی کچھ چاہو تو اور بڑھا لو. آپ نے فرمایا کہ اچھا تو 3 حصے میں درود پڑھوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا، چلے گا؟ کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر سے فرمایا کہ چاہو تو اور بڑھا لو. جب 4تھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے اور بڑھانے کی بات کہی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ایسی بات ہے تو میں صرف درود پڑھتا رہوں گا. جب بھی میرے ہاتھ اٹھے تو میں صرف اور صرف پوری دعا میں صرف درود پڑھتا رہوں گا، اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگوں گا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابی، اگر تم نے ایسا ہی کیا کہ تمہاری دعا کا پورا حصہ درود ہے تو پھر تمہارے غم کا، رنج کا، تمہاری جو تکلیفیں ہیں وہ سارے دور کر دی جائیں گی. اللہ اکبر. جو تم مانگنا چاہتے ہو ساری چیزیں تمہیں خود ہی مل جائیں گی اگر دعا کا حصہ تم پورا درود رکھ دو گے. اللہ اکبر. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ دعا جب کرتے ہیں ہم دعا کے اندر کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کریں. اور دعا کا طریقہ بھی ہے. کئی لوگوں کو آج بھی دعا کا طریقہ معلوم نہیں کہ دعا کرنا کیسے ہے، دعا کی کیسے جاتی ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں، فوراً اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب رسول آ کر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، وہ صحابی آئے اور آ کر فوراً جو ہے نماز انہوں نے پڑھی 2 رکعت اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے. فوراً دعا کرنے لگے، مانگنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انہوں نے بڑی جلدی کی. دعا ختم ہونے کے بعد آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے بڑی جلد بازی کی، دعا ایسے نہیں مانگی جاتی. جب بھی تم ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے تعریف جملے بیان کرو، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد جو مانگنا چاہتے ہو مانگو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی. بلکہ عمر بن خطاب نے یہاں تک کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دعا کے اندر اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں لڑک جاتی ہیں.
بغیر درود کی جانے والی دعا آسمان بھی پار نہیں ہوتی، درمیان میں لٹک جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، دعا کے شروع میں درود پڑھیں، دعا کے بعد میں درود پڑھیں، درمیان میں درود پڑھیں، اگر ہو سکے تو پوری دعا صرف درود پڑھتے رہیں۔ کتنی بڑی بات ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان اگر عمل کرتا چلا جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ مخصوص اوقات کے وقت میں بالخصوص دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت یہاں پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی ایک درود سلام ہے۔ آپ یہ پڑھ کر آ رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ سلام پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد سے باہر نکلتے وہی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں آتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، اور پھر وضو بنانے کے بعد آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے، ہر تشہد کے اندر آپ کو درود پڑھنا ہے۔ تشہد میں آپ بیٹھ گئے، وہاں پر درود آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر آپ نے پڑھ لیا